سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. متفق علیہ. لمبی روایت ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اتنے میں ایک آدمی نے آ کے اندر آنے کی اجازت طلب کی. چار دیواری ہوا کرتی تھی باغوں میں، اس لیے اجازت لی جاتی تھی. چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوتے تھے. چنانچہ ایسی ہی چار دیواری والی باغ میں جب آ کے اجازت لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے یہ ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو اور یہ جو بندہ آیا ہے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ففتحت له فاذا ابو بکر. جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ ابو بکر تھے. چنانچہ میں نے ان کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بات دہرا دی کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو آ کے اجازت طلب کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو اللہ کی خوب تعریف بیان کی، حمد و ثنا بیان کی. پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی: افتح له وبشره بالجنہ، کہ دروازہ کھول دو اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دی. انہوں نے بھی اس پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر تیسری بار پھر دستک ہوئی. پھر جو آدمی آیا اس کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بشرہ بالجنۃ علی بلویٰ تصیبہ، ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو اس مصیبت پہ جو ان کو پہنچ کے رہے گی. تو جب دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان غنی تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ بات بتا دی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آپ کو بھی جنت کی خوشخبری ہو، لیکن اس مصیبت کے بدلے، اس فتنے کے بدلے، وہ بلوا جو بلوائی آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے اس کے بدلے میں آپ کو جنت کی خوشخبری. حضرت عثمان غنی نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی: اللہ المستعان، اللہ ہی اصل مدد کرنے والا ہے. یعنی اس پہ نہ کوئی گھبرائے نہ کوئی پریشان ہوئے کہ ہائے اب کیا بنے گا، کیا معاملہ ہوگا، بلکہ آپ پہلے دروس میں سن چکے ہیں کہ باوجود اس کے کہ بلوائیوں نے بڑا زور لگایا آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں یا آج کل کے محاورے کے مطابق آپ استعفیٰ دے دیں، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت تھی کہ یہ اللہ آپ کو پہنائیں گے قمیص خلافت والی، یہ آپ نے اتارنی نہیں. شہادت قبول کر لی. 40 دن تک پانی نہیں ملا، وہ قبول کیا. تھوڑا بہت چوری چھپے کچھ صحابہ